گمراہ لوگوں کی تحریریں پڑھتا ہے، گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، غلط قسم کے اور گمراہ لوگوں کے ساتھ ایمانیات اور مذہب سے متعلق بحث کرتا ہے، حالانکہ اس نے اتنا پڑھا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بحث کر سکے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کسی بھی مسئلے میں بحث کرنا۔ آپ کسی بھی مسئلے میں کسی کے ساتھ بحث کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے ما لہو و ما علیہ، اس کے تمام متعلقات سے آپ کو واقفیت ہو۔ بے علمی کے ساتھ اگر آپ بحث کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو ایمانیات سے متعلق وساوس آتی ہیں، ان وساوس کے جو اسباب ہیں، اپنے آپ کو ان اسباب سے بھی بچانا نہایت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ اخبارات کا زمانہ ہے، یہ جو ڈیلی پیپر روزانہ آتے ہیں دینک، اور اس کے روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے کچھ اضافے پورتیاں شائع ہوتی ہیں، بھائی فلانی پورتی، رویواری پورتی، منگلواری پورتی۔ اب یہ جو پورتیاں آتی ہیں نا، ان میں بعض آج کل تو باقاعدہ بعض اخباروں نے مذہب سے متعلق اضافے شائع کرنا شروع کر دیے۔ سندیش والا ہے، منگل کے دن جو ہے مستقل مذہب کے متعلق۔ اب اس میں یہ جو ہندو مذہب ہے اس کے جو غلط عقائد ہیں ان کی تائید کے لیے عجیب و غریب گڑے ہوئے قصے اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور ہمارا مسلمان بھائی اس کو A to Z از اول تا آخر اس کو پڑھے گا۔ دینی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن یہ جو اخباروں کے اضافے ہوتے ہیں ان کو لے کے بس چل رہا ہے، اس میں اپنا وقت لگا رہا ہے۔ بھائی کیا ثواب آپ کو اس میں مل رہا ہے؟ یہ جو غلط چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، لامحالہ یہی ہمارے پاس تو دائستہ میں سوالات آتے ہیں، تب لوگوں کے جو سوالات آتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا کیا کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو اپنے پاس اپنے مذہب کا جو علم ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ایمانیات سے متعلق جتنی معلومات ایک مومن کو ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس پوری ہے نہیں، اور اس کے ساتھ ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو لامحالہ یہ غلط تحریریں جو ہے گمراہ کن تحریریں، ان کے پڑھنے کے نتیجے میں پڑھنے والوں کے دلوں میں ایمانیات سے متعلق شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے۔ اب یہ شکوک شبہات پر غیر اختیاری طور پر آئے، لیکن ان کے پیدا کرنے کا ذریعہ تو ہم بنے۔ ہم نے ان تحریروں کو پڑھا، ہم اس میں لگے، اگر اپنے آپ کو اس سے بچاتے تو اس کی نوبت نہ آتی۔ ہمارے اسلاف کے یہاں اپنے آپ کو ایسے گمراہ عقائد سے، گمراہ فکروں سے بچانے کا کتنا زیادہ اہتمام تھا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتصام، اس کے حوالے سے حضرت مولانا بدر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ نے ترجمان السنہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں، فن تعبیر خواب میں بہت اونچا مقام ہے اور بڑے اونچے تابعی ہیں، ایک مرتبہ وہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے شاگرد آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ایک گمراہ آدمی آپ کے پاس آیا، فرق ضالہ، گمراہ فرقوں سے تعلق رکھنے والا، اور آ کر کیا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ کرتا نکال رکھا تھا، آدمی عام طور پر گھر میں ہوتا ہے تو کرتا نکال دیتا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ آدمی گمراہ تھا، اس کا گمراہ ہونا سب جانتے تھے کہ وہ غلط عقیدے والا آدمی ہے، کہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں مجھے نہیں سنی، مجھے نہیں سنی، تو جائے، اور کچھ نہیں کہوں گا، خالی قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ کہا نہیں مجھے نہیں سنی، تو جائے۔ اور وہ اصرار کر رہا ہے، حضرت اس کو تو یہاں سے جا۔ اب جو جانے کا نام نہیں لگ پا، میرا کرتا لاؤ، یہ نہیں جاتا تو میں جاتا ہوں۔ اب لوگوں نے اس کو کہا بھائی خدا نہیں ان کو اپنے گھر سے نکلنے پر کائے کو مجبور کرتا ہے۔ خیر لوگوں نے اس کو وہاں سے ہٹایا
اس کے جانے کے بعد حاضرین میں سے کسی نے پوچھا حضرت وہ صرف ایک قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا تھا اور کچھ اپنی زبان سے دوسرا بولنے کے متعلق میں کچھ نہیں کہوں گا، تو سن لیتے. آپ نے کیوں اس کو یہاں سے نکال دیا، منع کیا کہ میں تیری زبان سے قرآن کی آیت بھی سننا نہیں چاہتا؟ تو جو جواب انہوں نے دیا وہ ہمارے لیے بڑی برکت ہے کہ ایک غلط عقیدے والے اور گمراہ آدمی کی زبان سے قرآن پاک کی آیت سن کر ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں قرآن کی آیت سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں. اس لیے میں نے اس کی زبان سے قرآن کی آیت کو بھی سننا گوارا نہیں کیا. وہ ہمارے اکابر تو وہ اور وہ علم کا اتنا اونچا مقام ان کا، جو اہل علم جانتے ہیں کہ محمد ابن سیرین کون ہے، کیا ان کی شخصیت ہے، تابعین میں افضل التابعین کون ہے، اس میں جو مختلف نام لیے گئے انہیں کیے بھی ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ حضرات تو ایسے گمراہ لوگوں کی زبان سے قرآن پاک کی آیت کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور ہم ان کی ساری تحریریں پڑھ رہے ہیں اور اپنے متعلق ہمیں اطمینان ہے کہ ان تحریروں کے پڑھنے کی وجہ سے ہم پر کوئی اثر پڑے گا نہیں. ہم تو ماشاءاللہ ایسے مضبوط ہیں اپنے ایمان میں اور ایسے مدلل طریقے سے ہمارے عقائد ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہیں کہ اس طرح کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم مطمئن ہیں. یہ چیز ہی ہمارے لیے ذریعہ بنتی ہے کہیں کا گمراہی. یہ ہر ایک یہ گمراہ چیزیں جو ہے ہر ایک کو کے لیے درست نہیں. جو لوگ پختہ ہیں علم کے اعتبار سے اور دین کی ساری چیزیں دلائل کے ساتھ ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہیں، وہ تو اس طرح کی چیزیں پڑھ کر اس کا دفاع اور دوسرے لوگ اس کا جواب وغیرہ دیں گے. لیکن دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی تحریروں کو دیکھیں ہی نہ، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. آج کل تو ہر کسو نہ کر ہر معمولی پڑھا لکھا کوئی اللہ میاں نے ہمیں دماغ دیا، اپنے دماغ پر اتنا زیادہ اعتماد ہے، اپنی سمجھ پر اتنا زیادہ اعتماد اللہ کی سمجھ. یہی چیز ہے تو بہت سے لوگوں کو ایمانیات سے متعلق شکوک اور شبہات میں ڈال کر ایمان سے محروم کرنے کا آگے دھیرے دھیرے ذریعہ بنے. اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی تحریروں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. آپ اندازہ لگائیں، مشکات شریف میں ہے واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھ میں کچھ اوراق تھے. آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ توریت کے اوراق ہیں، اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اتنا کہہ کر پڑھنا شروع کر دیا، یہ نہیں کہ حضور کی اجازت ملتی اور پڑھتے. اب وہ پڑھ رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے. کیونکہ وہ تو پڑھنے میں مشغول تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت کا ان کو اندازہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے. تو انہوں نے حضرت عمر کو متوجہ کیا، سکیلت کا کا یا بعض روایتوں میں سکیلت کا سوا کلو یا ابن الخطاب اما ترا ماں بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابن خطاب تمہاری ماں تمہیں روئے، یعنی تمہیں موت آوے، دیکھتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا حال ہے. تو فوراً وہ پڑھنا شروع کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ تھا. فوراً وہ پڑھنا بند کر دیا اور اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا ونبیا، ان کلمات کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو. تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اگر آج موسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے جاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ فرمایا اگر آج موسیٰ ہوں زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ کار نہیں. اب دیکھیے توریت ایک آسمانی کتاب ہے، بھلے وہ محرف ہے، یعنی اس میں ان توریت والوں نے، اس مذہب والوں نے کچھ تبدیلیاں کر دی، تغیر کر دیا، پھر بدلی کر دی،
لیکن بہرحال اس کی بنیاد تو ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کو گوارا نہیں کیا۔ اب آج ہم جو ہے اس طرح کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نہیں، کوئی بھی راہ راست سے ہٹی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد آدمی کچھ نہ کچھ اس کا اصل لیے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس قسم کی تحریروں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی اپنے آپ، ان کے ساتھ گفتگو کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ وقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ مفتی جی آپ نے مولانا مودودی کی کتابیں پڑھی؟ تو حضرت میں نے تو نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کو پڑھ کر کے جو ہے ان کے خیالات سے متاثر ہو گئے، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے تو پڑھی نہیں۔ کہ نہیں پڑھو، تمہیں اس کا جواب دینا کہ حضرت آپ کا حکم ہو، کہاں کا ٹھیک ہے توجہ دیجیے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا، اندازہ لگا یہ، اور جو پڑھا اور اس کے جوابات جو بعد میں کانپور کے قیام کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے تھے، سرائے میر جہاں بیت العلوم مدرسہ ہے، وہاں پھر باقاعدہ ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا۔ اس موقع پر بڑا ایک ذخیرہ لے کر حضرت گئے تھے، پوری رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس موضوع پر حضرت نے گفتگو کی، اور یہ جو ہے ان کے نظریات جو ہے دلائل کے اعتبار سے ختم ہو گئے۔ اب لوگوں میں چلتا رہتا ہے، ایک سلسلہ ہے، لیکن اس کی دلیل والی حیثیت کوئی باقی نہیں رہی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی حضرت مفتی صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اور حضرت کے علوم سے اور حضرت کی قوت حافظہ اور حضرت کے علمی استحضار سے جو لوگ واقف ہیں، وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی بھی ان کتابوں کو پڑھنے سے کیا کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، بچ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے متاثر ہو جاؤں۔ کہ گفتگو بھی اسی